السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت مدینہ طیبہ سے ہم الریاض جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں۔ مصروفیات کی وجہ سے پھر پتہ نہیں موقع مل پائے یا نہ مل پائے، تو میں چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا آپ کو وظیفہ دے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا بخشش اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ دوسرا عشرہ کیونکہ بخشش کا عشرہ ہے، تو اس لیے ہم بخشش اور استغفار کے حوالے سے ہی وظیفہ دیں گے۔ یاد رکھیے، استغفار کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم صرف اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور ہر قسم کے فتنے سے بچاؤ، دشمن سے حفاظت، رزق کی کثرت، یہ سب کچھ استغفار میں موجود ہے۔ تو اس لیے استغفار کے وظیفے سے انشاءاللہ العزیز آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، ساری زندگی کے چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، مجھ سے مانگیں، میں فوری طور پر تمہاری دعا کو سن کر قبول کروں گا۔ بخشش کے حوالے سے مانگیں گے تو اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے استغفار کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کی ایک خاص فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ غفار ہے۔ غفار مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی انتہائی بخشنے والا ہے۔ تمہارے گناہ اگر پہاڑوں کے برابر بھی ہو چکے ہیں تو تب بھی وہ معاف فرما دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار سے صرف بخشش نہیں ہوگی کہ استغفار کرو گے، استغفر اللہ پڑھو گے تو آسمان سے وہ بارش برسا دے گا تمہارے لیے۔ یہ بران رحمت بھی ہو سکتی ہے، رزق کے حوالے سے، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے حوالے سے ہو سکتی ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال، تمہیں مال میں مدد کرے گا۔ وَبَنِينَ، جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ بیٹے عطا فرمائے گا۔ ایک نہیں، کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ بیٹے کا وظیفہ بتائیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کا وظیفہ بتایا ہے، ایک بیٹے کا نہیں۔ بنین جمع کا لفظ ہے کہ استغفار کرو گے اللہ ایک نہیں بلکہ کئی بیٹے عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہیں ایسی جنتوں کا وارث، ایسے باغوں کا وارث بنا دے گا کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ استغفار میں کتنی برکتیں ہیں۔ تو دوسرے عشرے میں آپ نے استغفار کا وظیفہ پڑھنا اسی غرض سے ہے کہ اللہ تو راضی ہو کر میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی کے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، تمام پریشانیوں سے نجات بھی ملے گی۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان کو بیٹے ملیں گے، اور اسی طریقے سے آسمان سے ہر خیر اور بھلائی کا فیصلہ ہوگا۔ اس عمل کو نوٹ فرما لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کومنٹس میں سبحان اللہ لکھ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ۔